اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بحث وجود ذہنی کے بارے میں تھی، جس میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل کو 3 مقامات میں تنظیم فرمایا ہے۔ سب سے پہلا مقام خود تصور و اقوال دربارے علم و کیفیت حصول علم حصولی، مرحلہ دوم میں استدلالات بر قول مختار کے جو قول وجود ذہنی ہے، اور مرحلہ سوم میں اشکالات بر قول وجود ذہنی و جواب اشکالات کو مطرح فرماتے ہیں۔ اشکال وجود ذہنی میں سب سے سخت ترین اشکال جو جس طرح حاجی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، وہی اشکال دوم تھا کہ جس کی مفصل تقریر گزشتہ دروس میں گزر چکی ہے۔ اس اشکال کو حل کرنے کے لیے مختلف فلاسفہ و مختلف حکماء نے الگ طریقوں سے مختلف راہ حل بیان کیے، لیکن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ و نیز ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے کسی بھی جواب کو قبول نہیں کرتے ہیں اور ان کے اوپر اشکالات وارد کرتے ہیں۔ اشکال کو اگر ہم مختصر طور پہ دوبارہ سے تقریر کریں تاکہ اس کے بعد جواب ملا صدرہ میں وارد ہو سکیں، وہ یہ ہے کہ مستشکل کہتا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے بنا بر قول وجود ذہنی کہ ماہیت خارجی و ماہیت ذہنی عینیت رکھتے ہیں، وہ عینیت از لحاظ ماہیت رکھتے ہیں کہ جو بھی ذات و ذاتیات ماہیت خارجی ہیں بے عینی ہی وہی ذات اور وہی ذاتیات ماہیت ذہنیہ ہیں۔ فرماتے ہیں اس اساس کے اوپر جب ہم ایک ماہیت خارجی کو تصور کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جوہر کو ہم نے تصور کیا، یا کمیت و دیگر مقولات عرضیہ کو تصور کیا، یا حتیٰ کیف لیکن غیر از کیف نفسانی جو دیگر 3 انواع کے کیف کی اقسام ہیں، ان کو جب تصور کرتے ہیں بنا بر نفاذ ذاتیات، وہ سب کے سب اپنے خاص مقولے کے تحت مندرج ہوں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ دوسری طرف سے حکماء اس بات کے قائل ہے کہ علم حصولی قائم بالنفس ہے، نفس کی حالات میں سے، لہذا کیف نفسانی ہے۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ ایک ہی ماہیت وہ 2 مقولات کے درمیان یا 2 مقولات کے تحت مندرج ہے۔ ایک مرتبہ وہ ماہیت اپنا مقولہ خارجی، مثال کے طور پہ جوہر یا کمیت و دیگر مقولات کے تحت مندرج ہے، اور دوسری مرتبہ وہی ماہیت چونکہ قائم بالنفس ہے، حالت نفس ہے، اس وجہ سے مقولہ کیف کے تحت مندرج ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس کا لازمہ تباین بتمام ذات در ایک ذات، یعنی ایک ہی ذات ماہیت کے اندر 2 جہات متباین ہے کہ جو دونوں جہات ایک دوسرے سے متباین بے تمام ذات ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس کا محال ہونا بدیہی ہے۔ اس کے جو متعدد جوابات جیسے جناب فاضل قوسچی، جناب سید سند، جناب محقق دوانی رحمۃ اللہ علیہم انہوں نے دیے تھے، جس کو علامہ طباطبائی نے باتباع صدر المتعلقین قبول نہیں فرمایا تھا۔ اب علامہ مفصل طور پہ جواب ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ میں وارد ہوتے ہیں، اور اس جواب کو اپنا جواب تحقیقی کے طور پہ قبول فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس جواب کو ذرا تھوڑا مفصل طور پہ تمام جزئیات کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ اس کی عمیق فہم و دقیق طور پہ اس کو ہضم کیا جا سکے۔ جناب صدر المتعلقین رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو حمل اولی و حمل شائع کے ذریعے سے حل کرتے ہیں کہ حمل اولی و حمل شائع کی ایک بات وہ ہے کہ جو علم منطق میں بیان کی جا چکی ہے، لیکن اساسی طور پہ یہ بحث فلسفی ہے، اور اس سے وسیع طور پہ جناب صدر المتعلقین نے متعدد مقامات پر و متعدد مسائل کو حل کرنے میں استفادہ فرمایا ہے۔ اگرچہ اس بحث کا یعنی حمل اولی و حمل شائع کی بحث کو خود جناب ملا صدرہ نے ابداع نہیں کیا، بلکہ ان سے پہلے بھی جناب میر داماد رحمۃ اللہ علیہ جو ملا صدرہ کے استاد تھے، ان کے آثار میں بھی اس بحث کی جانب اشارہ ملتا ہے، یا اب ان سے پہلے بھی آیا بحث تھی یا نہیں تھی، اس کے بارے میں گویا تحقیق کی ضرورت ہے و تتبع کرنے کی ضرورت ہے۔
جناب ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حکما کہتے ہیں کہ ماہیت خارجی وہی ماہیت ذہنی ہے، ان میں عینیت برقرار ہے، اور دوسری طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ علم کیف نفسانی ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہی ذات ماہوی میں دو مقولات متباین جمع ہوتے ہیں۔ یہ اشکال جو ہے وہ اس قول وجود ذہنی پر کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اشکال اس صورت میں وارد ہوتا ہے کہ جب دونوں مقولات ایک ہی جہت سے اس ذات ماہیت کے اوپر صدق کرتے ہوں، یعنی یہ دونوں جو مقولات ہیں، مقولہ جوہر و مقولہ کیف، اگر ایک ہی جہت اور ایک ہی جنبے سے اس ذات ماہوی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، یہ اشکال وارد ہے، اور اس صورت میں تباین در خود ذات رونما ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہاں پر جہات الگ الگ ہے، جس کی وجہ سے ایک جہت سے یہی شے اپنے مقولہ جوہر کے تحت مندرج ہے، لیکن دوسری جہت سے یہ مقولہ کیف کے تحت مندرج ہے، اور یہاں پر فرق ہے ان دو جہات میں، لہٰذا ان کے درمیان ہمیں تفکیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے کو دقیق طور پہ حل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود وجود ذہنی کو کھولنا پڑے گا، اس کے جو تمام جوانب ہیں ان کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک تشبیہ کے ساتھ اس مسئلے کو شروع کریں تو بہت زیادہ آسان فہم ہو جائے گی، اور اس کی جو دقائق ہیں وہ بھی کچھ حد تک واضح ہو سکیں گے۔ جس طرح سے کہ ہم نے آغاز بحث وجود ذہنی میں کہا تھا کہ حکما کس طریقے سے وجود ذہنی کے مسئلے کی جانب متوجہ ہوئے ہیں کہ ان اشیاء کی جانب جب غور کریں، اشیاء خارجی کی جانب، تو ہر شے ہمیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہے، ہر شے ہمیں اپنی جو ماہیت ہے اس سے رونما کرواتی ہے اور اپنی ماہیت سے آشنا کرواتی ہے۔ لہٰذا جب ہم ان اشیاء خارجی میں دقت کرتے ہیں تو ہم انہی کی ماہیات اور انہی کی ذوات میں گم ہو جاتے ہیں، اور انہی کی ذوات میں ہم کھو جاتے ہیں۔ انہی اشیاء مادی میں ایک شے ہے جو بقیہ تمام اشیاء سے مختلف ہے، جیسے آئینہ، کہ آئینے میں جب آپ غور کریں، آئینے میں دیکھیں تو آئینہ اپنے آپ کو دکھانے کے بجائے خود آئینے میں موجود جو شے ہے جس کا عکس آئینے میں ہے اس کی جانب متوجہ کراتا ہے اور وہ عکس دکھلاتا ہے۔ لہٰذا آئینہ بقیہ اشیاء سے مختلف ہے۔ دیوار کو دیکھیں، دیوار خود دیوار کی جانب متوجہ کراتی ہے۔ کتاب کو دیکھیں، کتاب خود اپنے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، یا اپنی خود ایک کتاب کی طرف توجہ دلواتا ہے۔ آئینہ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ آئینے میں غور کریں یا آئینے میں جب ہم دیکھیں تو یہ آئینہ اپنے اندر جو محتوا رکھتا ہے، جو شکل رکھتا ہے، جس چیز کا عکس اس کے اندر منعکس ہوا ہے، اس کی جانب ہمیں متوجہ کرواتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ یہ جو آئینہ ہے اس کے دو پہلو و دو جوانب ہیں۔ اس آئینے کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس کے اندر دو جو پہلو ہیں وہ دو جوانب ہیں، دونوں جوانب نفس الامرین واقعین ہیں، دو جوانب اصلی و واقعی ہیں، نہ یہ کہ ہم لحاظ کریں تو اس میں دو پہلو بن جاتے ہیں، وگرنہ واقعیت خارجی میں دو پہلو نہیں ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ واقعاً و حقیقتاً اس آئینے کے اندر دو پہلو موجود ہیں۔ ایک پہلو جو اس آئینے کے اندر ہے وہ اس آئینے کا ایک وجود ہونا ہے، وجود ہونے سے نہ در مقابل ماہیت۔ دقت کریں اس مطلب کی جانب، یہ آئینہ دیگر اشیاء کی مانند ایک شے ہے، اور ہم اس آئینے کے اندر جب غور کرتے ہیں اس آئینے کے خواص کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ آئینہ شیشے کا بنا ہوا ہے، اس کے یہ خواص ہیں، اس کی خواص میں سے ایک خاصیت انعکاس ہے کہ یہ جو بھی شے اس کے مقابل و روبرو قرار پاتی ہے یہ اس کی صورت و اس کی تصویر کو منعکس کرتا ہے۔ یہ آئینے کے خواص ہیں، لیکن یہ آئینے کے خواص ہیں کس جہت سے؟ جس جہت سے کہ یہ خود آئینہ ہے، نہ جس جہت سے یہ آئینہ کسی اور شے کو دکھا رہا ہے، بلکہ جس جہت سے آئینہ خود آئینہ ہے، اس کے یہ خواص ہیں۔ لیکن ایک دفعہ جب ہم آئینے کو دیکھتے ہیں
ہماری جو نگاہ ہوتی ہے یا ہمارا جو مقصود ہے وہ مد نظر ہے، وہ آئینہ بما ہوا آئینہ نہیں ہے، بلکہ آئینے کا وہ پہلو ہے جس جہت سے آئینہ ہمیں کسی اور شے کے بارے میں علم دے رہا ہے، یا جس جہت سے آئینہ ہمیں اشیاء دیگر کو منعکس کر کے دکھاتا ہے، اس جہت سے ہم آئینے کی جانب متوجہ ہیں۔ آئینے کے علاوہ جو بقیہ امور ہیں، مثال کے طور پہ دیوار، مثال کے طور پہ کتاب وغیرہ، ان میں یہ جہت دوم اصلا موجود نہیں، یعنی ان میں جہت انعکاس و خاصیت انعکاس و شیء دیگر کو اپنے ظرف کے اندر و اپنے باطن میں منعکس کر کے دکھانا، ان میں یہ خاصیت اصلا موجود نہیں ہے۔ ان میں جو بھی خاصیت ہے وہ فی نفسی سے مراد یعنی وہ صرف اپنے آپ کو رونمائی کرتے ہیں، اپنی ماہیت کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے آثار، اپنے لوازم، وہ اپنی ذات کو جلوہ دیتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان میں یہ خاصیت نہیں ہے کہ اپنے باطن کے اندر و اپنے ظرف کے اندر وہ ایک اور شیء دیگر، ایک شیء خارجی کو منعکس کر کے دکھائیں، ان میں یہ خاصیت نہیں ہے۔ آئینے میں بقیہ جو اشیاء ہیں ان کا پہلو تو موجود ہے کہ آئینہ خود ایک شے ہے، دیگر اشیاء سے متفاوت ہے، یہ دیوار ہے، یہ آئینہ ہے۔ آئینہ کہتا ہے میں غیر از دیوار ہوں، دیوار غیر از آئینہ ہے، آئینہ غیر از کتاب ہے، آئینہ غیر از میز ہے، آئینہ غیر از مثال کے طور پہ انسان ہے۔ اس جہت سے آئینہ خود ایک موجود ہے دیگر موجودات کے مقابلے میں، اور ان موجودات کے ہم ردیف ایک موجود ہے۔ اس جہت سے آئینے میں اور دیگر اشیاء میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیگر اشیاء کے خواص ہیں، آئینے کے بھی اپنے خاص خواص ہیں جو آئینے کے ذاتیات ہیں، اس کی ذات اور ذاتیات کو تشکیل دیتے ہیں۔ لیکن آئینہ ایک اور پہلو بھی رکھتا ہے جو دیگر اشیاء میں موجود نہیں ہے، وہ پہلو ایک جہت دیگر ہے، اور وہ خاصیت حکایت آئینہ از غیر ہے، یعنی آئینے کے مقابلے میں جو بھی شے قرار پاتی ہے، اس آئینے کی خاصیت ذاتی ہے، اس کا وجود اس طرح کا وجود ہے کہ یہ آئینہ دیگر اشیاء کو، دیگر چیزوں کو اپنے ظرف میں اپنے باطن میں منعکس کر رونما کر سکتا ہے۔ دیگر اشیاء میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے، وہ اپنے ظرف میں اپنے اندر جو ہے کسی شے کو منعکس نہیں کر سکتے۔ بس آپ نے دقت فرمائی کہ آئینے کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو آئینے کا کون سا جس جہت سے آئینہ آئینہ ہے دیگر اشیاء کے مقابلے میں، اس کی حیثیت نفسی، جس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ در مقابل حیثیت قیاسی کہتے ہیں۔ حیثیت نفسی ہے، اس کی ایک اپنی ذات، ایک اس کی اپنی حیثیت ہے، ایک اس کا اپنا وجود ہے، ایک اس کا اپنا کیفیت وجود و خواص سے وجودی ہیں۔ ان خواص سے وجودی میں سے ایک خاصیت کیا ہے؟ حکایت، انعکاس، اس کی یہ خاصیت ہونا کہ جو بھی چیز اس کے مقابلے میں قرار پائے یہ اس کو منعکس کرتی ہے، یہ اس کو ظاہر کر کے دکھا کر دوسروں کے سامنے تجلی دیتی ہے، اس کو منعکس کرتی ہے۔ یہ خاصیت آئینے میں موجود ہے۔ بس آپ نے دقت کی، آئینے کے دو پہلو ہیں، دو جنبے ہیں، دو جہات ہیں۔ ایک جہت سے آئینہ خود آئینہ ہے اور دوسری اشیاء سے متمایز ہے، دوسری اشیاء سے غیر ہے، مغایر ہے۔ لیکن ایک جہت سے آئینہ انسان ہے۔ کس جہت سے آئینہ انسان ہے؟ اس جہت سے کہ آئینہ اپنے اندر واقعاً ایک انسان کو حکایت کر رہا ہے، واقعاً ایک انسان کو منعکس کر رہا ہے۔ اس جہت سے آئینہ انسان ہے، نہ اس جہت سے جس جہت سے آئینہ آئینہ ہے اس جہت سے انسان نہیں ہے، بلکہ اپنی جہت حکائی و اپنی جہت حکایت، جس جہت سے وہ حکایت کر رہا ہے وہ انسان ہے۔ جس جہت سے اگر اس کے سامنے دیوار ہے تو آئینہ جس جہت سے حکایت از دیوار کر رہا ہے واقعاً دیوار کی حکایت کر رہا ہے، غیر از دیوار کسی شے کی حکایت نہیں کر رہا، بلکہ حقیقتاً و نفس الامرین و واقعاً یہ آئینہ دیوار کی حکایت کر رہا ہے۔ اس جہت سے آئینہ دیوار ہے، اس جہت سے آئینہ کتاب ہے۔ لیکن جس جہت سے آئینہ خودش ہے، اپنی ذات ہے، اس جہت سے آئینہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال کے طور پہ اینک۔ ایک دفعہ جو اینک کا شیشہ ہے، ہم خود اس اینک کے شیشے کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو اینک کا شیشہ ہے ایک اس خاص مٹیریل کا بنا ہے، اس کے یہ خواص ہیں، شفاف ہے، میلا ہو گیا ہے، صاف کرنے کی ضرورت ہے، وہ الہ حاضر
جو یہ اتنے خواص ہیں یہ سارے کے سارے اس آئینے کے شیشے کے خواص ہیں. یہ خواص کتاب میں موجود نہیں، یہ خواص میز میں موجود نہیں، یہ خواص کرسی میں موجود نہیں ہے، انسان میں موجود نہیں ہے، بلکہ بقیہ موجودات کے مقابلے میں شیشہ ایک موجود ہے، اس کے یہ خواص ہیں. اور ہم اس شیشے کو ایک موجود خارجی کے طور پہ مورد مطالعہ قرار دے رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ ہم اینک کو، جو اینک کا شیشہ ہے، اس کو آنکھ پہ رکھتے ہیں. اب آنکھ پہ رکھتے ہیں، ہماری توجہ خود اینک کے شیشے کی طرف نہیں ہوتی، یعنی خود اینک بما و اینک کی جانب متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ ہماری جو توجہ ہوتی ہے وہ اس اینک کے شیشے سے گزر کر جو چیز یہ اینک کا شیشہ دکھاتا ہے اس کو دیکھنا ہے. بس اینک کا شیشہ جو ہے اس جہت سے حکائی ہے، یعنی حکایت از غیر کر رہا ہے، نہ یہ کہ جس جہت سے وہ حکایت ہے اپنے آپ کو وہ رونما نہیں کرتا، بلکہ جب ہم اینک آنکھ پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت کاملاً خود شیشے کے ہونے سے غافل ہوتے ہیں، بلکہ جس چیز کی طرف یہ شیشہ دکھاتا ہے، وہ جس چیز کی طرف یہ شیشہ رہنمائی کر رہا ہوتا ہے اس کی جانب متوجہ و اس کی جانب ہماری توجہ و التفات ہوتی ہے. بس آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی جو اشیاء ان کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ان کی حیثیت ذاتی نفسی ہے، جس جہت سے یہ خودش ہیں، دیگر اشیاء کے مقابلے میں ہیں. ایک اور جو پہلو ہے وہ پہلو ان کا جہت حکائی ہے، جہت ان کا حکایت از غیر کرنا ہے، دیگر اشیاء کو اپنی ذات میں تجلی دینا. آئینہ اپنی ذات میں دیگر اشیاء کو منعکس کرتا ہے. اینک کا شیشہ دیگر اشیاء کو، جتنی بھی اشیاء اس میں آ سکتی ہیں، ان کو اپنے صفحے کے اوپر منعکس کرتا ہے اور ہماری آنکھ کے لیے آگے راستہ ہموار کرتا ہے تاکہ ہم وہ شے دیکھ سکیں. بس یہ دو جہات ان میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. جس جہت سے یہ شے حکایت از غیر کر رہا ہے، یہ شے حکائی ہے، جنبہ حکائی سے اس کی اپنی نفسیت و اپنی حیثیت مورد توجہ نہیں ہے. لیکن جس جہت سے اس کی اپنی حیثیت مورد توجہ ہے، بقیہ شے کی طرح ایک شے خارجی ہے، ایک شے ہے جس کے اپنے خاص خواص ہیں، جس کے اپنے لوازمات ہیں، اور یہ ان لوازمات کو شامل و حاوی ہے. اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئے ممثل کی جانب. علم حصولی یعنی ہمارے ذہن میں جو صور علمیہ موجود ہیں، جو مفاہیم علمی ہمارے ذہن میں موجود ہیں، یہ بھی دو جنبے رکھتے ہیں، دو جہات رکھتے ہیں، دو ان کے پہلو ہیں جن کی جانب فرق کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اشکال بھی جو تولید ہوا ہے وہ اساسی طور پہ دونوں جہات میں تفکیک نہ کرنے کی اساس پر اور دونوں جہات کو خلط کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہم اس میز کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، انسان کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم وجود ذہنی ان مفاہیم کو ایک موجود کے طور پہ رکھتے ہیں اپنی نگاہ میں. ایک فیلسوف رکھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عرض ہے، موضوع کے بغیر موجود نہیں ہو سکتا ہے. نفس کی ضرورت ہے، نفس کے بغیر یہ موجود نہیں ہو سکتا. اس کو نفس کی سہارے کی ضرورت ہے، وگرنہ اس کے بغیر جیسے دیگر آراز ہیں یہ قائم بے خود نہیں ہے. اس کی ذات تقسیم پذیر قبول نہیں کرتی، اس کی ذات نسبت کے ساتھ قائم نہیں ہے. اس کے متعدد خواص و لوازم اور ذاتیات ہیں کہ اس جہت سے یہ وجود خارجی ہے. دقت کریں یہاں پر جو مطلب بیان ہو رہا ہے. اس جہت سے، جس جہت سے ہم خود اسی وجود ذہنی و مفاہیم کو ایک موجود حقیقی واقعی کے طور پہ مورد مطالعہ قرار دے رہے ہیں اور اس کے خواص سے وجود بیان کریں، مثال کے طور پہ کہ یہ قائم بنفس ہے، عرض ہے، اس کو موضوع کی ضرورت ہے، یہ کیفیات نفسانیہ میں سے ہے، تقسیم قبول نہیں کرتا، و الی آخر. یہ ایک موجود خارجی ہے جس کے اوپر اس کے اپنے آثار اور اس کے جو اپنے لوازمات ہیں وہ حتماً مترتب ہوتے ہیں. اس جہت سے تو چونکہ وجود ذہنی کی ایک علامت کیا تھی کہ وجود ذہنی پر جس جہت سے وجود ذہنی ہے اس پہ اپنی جنس، فصل اور ان کے نوع کے جو آثار و لوازمات تھے، ذات و ذاتیات کے جو آثار و لوازمات تھے، وہ اس کے اوپر مترتب نہیں ہوتے ہیں.
لیکن جس جہت سے یہ مفہوم ہے، جس جہت سے یہ مفہوم ایک امر واقعی حقیقی ہے، ایک شے ہے در مقابل دیگر اشیاء، ایک موجود ہے در مقابل دیگر موجودات، اس جہت سے اس کے اوپر اس کے آثار مترتب ہو رہے ہیں، اس کے اوپر اس کی جنس اور فصل اور زوات اور لوازم ذات، سارے کے سارے آثار اس کے اوپر مترتب ہو رہے، اس جہت سے ایک امر واقعی خارجی ہے، اور یہ خارجیت در مقابل ذہنی ہے، نہ در مقابل نہ کہ خارجیت عامہ، اس جہت سے دیگر موجودات کی طرح ایک موجود خارجی ہے۔ لیکن یہی مفہوم ایک ایسی خاصیت کا حامل ہے کہ جو اس مفہوم کو دیگر اشیاء سے متمایز جو ہے وہ کرتی ہے، اور وہ خاصیت کیا ہے کہ یہ مفہوم صلاحیت انعکاس رکھتا ہے، یعنی اس مفہوم میں ایک محتوا ہے کہ جس محتوا سے یہ حکایت کرتا ہے، مثال کا مانند آئینہ لیکن نہ دقیق آئینہ۔ دقت کریں یہاں پر دوبارہ کہ ان چیزوں کی طرف دیکھیں، یہ جو مطالب بیان کی جا رہے ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرنا ضروری ہے، صرف درس سن لینا کفایت نہیں کرتا، بلکہ درس کے ساتھ مطالعہ، مباحثہ، غور و فکر کرنا، تاکہ یہ سارے کے سارے مطالب عمیقاً ہضم ہو جائیں اور ہم ان کی عمق و گہرائی تک، جس تک ہمیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ پہنچانا چاہتے ہیں، پہنچ سکیں، اس کے لیے عمیق غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ وجود ذہنی کے بارے میں بات تھی، ان مفاہیم کے بارے میں کہ یہ مفاہیم ایک جہت سے موجود خارجی ہے۔ کس جہت سے موجود خارجی ہے؟ جس جہت سے اس کے اوپر اس کے اپنے حقیقی آثار، اس کی جنس اور فصل کے آثار مترتب ہو رہے ہیں، یہ اس جہت سے موجود خارجی ہے۔ خب آیا یہ جو مفہوم ہے باعث طرد جہل نہیں ہوتا، واقع نہیں ہوتا؟ اس سے پہلے کہ مفہوم میرے نفس میں آئے یا میرا نفس اس مفہوم کو حاصل کرے، میں جاہل تھا، لیکن جب یہ مفہوم ذہن میں آیا، عالم ہو کہ یہ اثر حقیقی ہے یا نہیں ہے، اثر حقیقی ہے، اور اس جہت سے یہ وجود ذہنی نہیں ہے، اس جہت سے یہ وجود خارجی در مقابل وجود ذہنی ہے، اس جہت سے مفاہیم موجودات حقیقی دارای آثار حقیقی و لوازمات حقیقی کے حامل ہیں، اور اس جہت سے موجودات خارجی مانند موجودات دیگر، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہی جو مفہوم ہے، یہی جو وجود خارجی ہے، ایک جہت دیگر کا مالک ہے، اور وہ جہت حکائی ہے کہ اس کے اندر یہ خاصیت موجود ہے جو دیگر اشیاء میں نہیں ہے، یہ خاصیت کتاب میں نہیں ہے، یہ خاصیت میز میں نہیں ہے، یہ خاصیت دیوار میں نہیں ہے، اور وہ خاصیت حکایت کی ہے کہ یہ جو موجود خارجی ہے ایک پہلو دیگر رکھتا ہے کہ جس پہلو دیگر سے نگاہ کریں یہ حکایت از غیر کر رہا ہے، ایک غیر کی جانب ہمیں متوجہ کرتا ہے اور غیر سے حکایت کر رہا ہے۔ یہاں پر وہ جو پہلو حکائی ہے، وہ جو جنبہ حکائی ہے، جس جہت سے یہ غیر سے حکایت کر رہا ہے، اس جہت سے یہ وجود ذہنی ہے۔ دقت کریں اس مطلب کی جانب، جس جہت سے، جس پہلو سے یہ مفہوم غیر سے حکایت کر رہا ہے اور غیر کی جانب ہمارے نفس کو متوجہ کر رہا ہے، اس جہت سے یہ وجود ذہنی ہے، اور اس جہت سے اس کے اوپر اشیاء کے و ماہیات کے و فصول و اجناس و ذاتیات کے آثار مترتب نہیں ہوتے، نہ کمال اولی مترتب ہوتا ہے، نہ ہی کمال ثانوی اس کے اوپر مترتب ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس جہت سے اساساً اس کی جہت حکائی ہے، نہ کہ اس کی جہت واقعی تکوینی ہے۔ جہت حکائی بھی تکوینی، اس میں بحث نہیں ہے، اس جہت سے یہ حکایت از ماہیت ہے، یعنی اس میں جو خاصیت حکائی ہے اس کی اساس پر یہ حکایت از غیر کر رہا ہے، اس کے اندر جو جنبہ حکائی ہے یہ حکایت از غیر کر رہا ہے، اور اس جہت سے اس کے اوپر آثار واقعی حقیقی تکوینی کہ جو اس ماہیت پر مترتب ہوتے ہیں، جب وہ ماہیت خارجی ہو، وہ اس جہت حکائی کے اوپر مترتب نہیں ہوتے ہیں۔ بس دقت کریں اس مطلب کی جانب، ایک مرتبہ انسان ہے، یہ انسان خارج میں بیٹھا ہوا ہے، خارج میں انسان جوہر ہے، مستقل ہے، قائم بالنفس ہے، نامی ہے، رشد کرتا ہے، اس کے علاوہ حساس متحرک بالارادہ ہے، ناطق ہے۔ یہ جو مفہوم ہے جو اپنے جنبہ حکائی سے حکایت از انسان خارجی کر رہا ہے،
جنبہ حکائی سے حکایت از انسان کر رہا ہے، نہ کہ تکویناً واقعاً وجوداً لحاظ سے انسان ہے، بلکہ چونکہ وہ انسان تو جوہر ہے، یہ جوہر نہیں ہے، یہ حکایت از جوہر ہے، اس میں رشد ہے، پہلے 1 میٹر کا تھا 2 میٹر ہو گیا، لیکن یہ مفہوم، اس مفہوم میں تو رشد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مفہوم چند سالوں کے بعد 5 میٹر کا ہو جائے گا یا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ حساس متحرک بالارادہ ہے، یہ مفہوم حکایت از حساس متحرک بالارادہ ہے، نہ کہ عین حساسیت اپنے تمام آثار و لوازم کے ساتھ یہاں موجود ہو، نہ بلکہ حکایت از آثار و حکایت از جو ہے وہ امور ذاتیات خارجی ہے، وہ انسان تعقل کرتا ہے، ناطق ہے، مدرک کلیات ہے، خود یہ مفہوم بما ہوا جنبہ حکائی اپنی جہت حکائی سے حکایت از ناطقیت ہے، نہ یہ کہ یہ خود ناطق ہے۔ بس دقت کریں یہاں پر، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مفہوم ہے عین اپنی جہت ماہوی سے عین ماہیت خارجی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ یہ مفہوم اپنے جنبہ خارجیت سے نہیں، بلکہ جس جہت سے وجود ذہنی ہے، کس جہت سے وجود ذہنی ہے؟ جو اس کی جہت حکائی ہے، اس جہت حکائی سے دقیقاً اسی شے کی حکایت کر رہا ہے جو شے خارج میں موجود ہے، اور جہت حکائی میں جس ماہیت کو دکھاتا ہے بعینی تمام ذات و ذاتیات کے ساتھ وہی ماہیت خارجی ہے، نہ یہ کہ شبہ ماہیت کو دکھائے، نہ یہ کہ اضافے کے طور پہ، نہ بلکہ یہ جو مفہوم ہے اپنی جہت حکائی و جس جہت سے حکایت از خارج کر رہا ہے، اس جہت سے جو اجزاء ذات و اجزاء ذاتیات جو ہمیں دکھاتا ہے بعینی وہی اجزاء ذات و ذاتیات خارج میں موجود ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ خارج میں جو ذات و ذاتیات و ماہیت موجود ہے اپنے وجود خارجی کے ساتھ موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر آثار مترتب ہوتے ہیں، اس جنس اور فصل کے آثار اس کے اوپر رونما ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو مفہوم ہے اپنے جنبہ حکائی سے وجود خارجی نہیں ہے، بلکہ اپنے جنبہ حکائی سے اس ماہیت کی حکایت کرتا ہے، اس ماہیت کو دکھاتا ہے، رونما کرتا ہے، اور اس ماہیت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، نہ یہ کہ تمام کے تمام آثار جو وجود خارجی پر مترتب ہوں اس ماہیت ذہنی پہ جنبہ حکائی سے بھی مترتب ہوں، یہ مراد نہیں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ کوئی اشکال لازم نہیں آتا ہے۔ بس دقت کریں یہاں پر، جو حکماء جن کا قول یہ ہے، جو فرماتے ہیں کہ وجود ذہنی و وجود خارجی میں از جہت ماہیت عینیت پائی جاتی ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ وجود ذہنی یعنی مفاہیم اپنے جنبہ خارجیت سے عین وجود خارجی ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی مراد یہ کہ یہ جو مفاہیم ہیں اپنے جنبہ حکایت سے، جس جہت سے حاکی ہیں، جس جہت سے حکایت از امور خارجی کرتے ہیں، اس جہت سے واقعاً تمام ذات و ذاتیات ماہیت خارجی کی حکایت کرتے ہیں، اور تمام ذات و ذاتیات کی جو خارج میں بطور وجودی موجود ہیں، اس پہ آثار مترتب ہوتے ہیں، اس وجود ذہنی میں بطور مفہومی موجود ہیں، بطور معنائی موجود ہیں۔ اسی مطلب کو اگر ہم ایک اور جہت سے تبیین کریں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ماہیت ہے، یہ جو وجود ذہنی ہے اپنے جنبہ حکائی سے جس جہت سے حکایت کر رہا ہے، یہ مفہوم جوہر ہے، نہ خود ذات جوہر۔ دقت کریں یہاں پر، یہ مفہوم انسان ہے، نہ خود ذات انسان تمام لوازمات خارجی و تمام آثار خارجی۔ یہ مفہوم و معنی یہ ناطقیت ہے، نہ ذات ناطقیت بتمام آثار و لوازمات ناطقیت۔ یہ خود ناطقیت نہیں ہے، بلکہ مفہوم ناطقیت ہے، معنی یہ ناطقیت ہے، اور اس کے اوپر جو آثار ہیں وہ آثار خارجی مترتب نہیں ہوتے، بلکہ یہ مفہوم ہے، اس کا اثر حقیقی حکایت کرنا ہے، وہ حکایت اس کا اثر ہے۔ لہذا اور جس جہت سے حکایت کرتا ہے اس جہت سے یہ تحت خارجیت مطلقہ ہے۔ بس دقت کریں، ان چند جہات میں، چند چیزوں میں ہمیں تفکیک کرنے کی ضرورت ہے۔
اگر ہم نقطہ وار طور پہ فہرست کے طور پہ دوبارہ ان مطالب کی جانب توجہ کریں، وہ یہ ہے کہ یہ جو وجود ذہنی ہے جس جہت سے یہ قائم بالنفس ہے، موجود بالنفس ہے، جس جہت سے یہ عرض ہے، اس کو موضوع چاہیے، طرد عدم کرتا ہے، جہل سے ہمارے لیے موجب علم بنتا ہے، اس جہت سے یہ واقعاً کیف نفسانی ہے، اور وجود خارجی ہے جس کی ماہیت کیف نفسانی ہے، کیونکہ ہر وجود محدود ماہیت رکھتا ہے۔ یہ جو علم ہے جس جہت سے وجود خارجی ہے ایک وجود محدود ہے، لہذا ماہیت رکھتا ہے، ماہیت کیف نفسانی، اور اس جہت سے اس کے اوپر آثار کیف نفسانی مترتب ہوتے ہیں، اور اس جہت سے اپنی مقولہ یعنی کیف نفسانی کے تحت مندرج ہے، اس جہت سے اندراج ہے۔ جس جہت سے یہ حکائی ہے، حکایت کرتا ہے، خود حکائی ہونا ایک امر واقعی ہے، ایک امر تکوینی ہے، ایک امر حقیقی ہے، اور ایک حکایت کرنا اس کا اپنا ایک اثر نفس الامری تکوینی ہے، اس جہت سے یہ خارجیت مطلقہ کے ذیل میں آتا ہے۔ بس دقت کریں، وجود ذہنی جس جہت سے حکائی ہے اس جہت سے خارجیت مطلقہ اس کے ذیل میں آتا ہے۔ یہ جو اس کی جہت حکائی ہے، اس جہت حکائی میں کیا ہے کہ یہ جس جہت سے حکائی ہے اس جہت سے تمام ذات و تمام ذاتیات شیء خارجی و ماہیت خارجی کو دکھاتا ہے، اس تمام ذات و ذاتیات ماہیت خارجی کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے، حکایت کرتا ہے۔ لیکن حکایت کس طرح سے کرتا ہے؟ بطور معنائی، نہ بطور وجودی، بطور مفہومی یہ حکایت کرتا ہے، بطور مفہومی یہ ہمیں اس شیء خارجی کی ذات و ذاتیات کی جانب متوجہ کرتا ہے، نہ کہ بطور ایک امر خارجی جو ہے جس طرح اس کے اوپر آثار ماہیت مترتب ہوتے ہیں وجود خارجی کے ساتھ اتحاد کے اساس پر، اس کے اوپر بھی جنبہ حکائی سے تمام آثار مترتب ہونے لگے۔ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس جہت سے یہ حکائی ہے، جس جہت سے یہ ہمیں حکایت کرتا ہے، یہ دقیقاً و بعینہ تمام ذات و ذاتیات ماہیت خارجی کی حکایت کرتا ہے، اور اس جہت سے ماہیت خارجی و جنبہ حکائی میں جو ماہیت موجود ہے ان میں عینیت موجود ہے، ذات و ذاتیات کے لحاظ سے، ذات و اجزائے ذات ماہوی کے لحاظ سے ان میں عینیت موجود ہے، اور یہی عینیت سبب بنتی ہے، یہی عینیت علت ہے جس وجہ سے یہ مفہوم حکایت کر سکے۔ وگرنہ اگر یہ حکایت نہ ہو، یہ عینیت نہ ہو، اساساً اپنے جنبہ حکائی سے بھی وجود ذہنی ہمیں اشیاء خارجی کے بارے میں حکایت نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں ہمیں متوجہ نہیں کر سکتا۔ جناب صدر المتعلقین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے وجود ذہنی کے دو پہلو کیے ہیں، یا ہم نے اس کے مطالعے میں ان دو پہلوؤں کو کشف کیا ہے، فرماتے ہیں ان دو پہلوؤں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ جس جہت سے یہ وجود ذہنی حکایت از خارج کر رہا ہے، جس جہت سے یہ بعینہ ذات و ذاتیات ماہیات خارجی کو دکھاتا ہے، وہ ماہیت ذات و ذاتیات ماہیت خارجی کو بطور مفہومی و بطور معنائی بعینہ تمام ذات و ذاتیات رکھتا ہے، اس کو فرماتے ہیں حمل اولی ہے۔ یہ حمل اولی ہے۔ کیوں حمل اولی کہتے ہیں؟ چونکہ حمل اولی میں موضوع اور محمول میں از لحاظ ذات و از لحاظ مفہوم و معنی عینیت پائی جاتی ہے، اتحاد موجود ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم کہتے ہیں الانسانو ہوا انسان، انسان بلاخر انسان ہے، یعنی کیا مطلب انسان انسان ہے؟ یعنی یہ جو مفہوم انسان ہے میرے ذہن میں، یہ مفہوم انسان اپنے جنبہ حکائی سے وہ اپنے جنبہ جس جہت سے حکایت للغیر کرتا ہے اس جہت سے واقعاً انسان دکھا رہا ہے، نہ یہ کہ یہ کتاب کی حکایت کر رہا ہے، نہ یہ کہ مثال کے طور پہ دیوار کی حکایت کر رہا ہے، بلکہ اپنے جنبہ حکائی سے واقعاً و تکویناً و حقیقتاً انسان کی حکایت کر رہا ہے۔ لہٰذا بالحمل الاولی یہ مفہوم حقیقتاً و واقعاً صرف انسان سے حکایت کر رہا ہے، لیکن یہ جو وجود ذہنی جس کو ہم انسان کہہ رہے ہیں، یہ انسان بالحمل الاولی ہے، اور اس جہت سے کسی بھی مقولے کے تحت مندرج نہیں ہوتا ہے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ صرف
اس کے اوپر انسان کا صدق کرنا موجب اندراج ادھر مقولہ واقع نہیں ہوتا ہے، بلکہ اندراج کے لیے شرط ہے علاوہ بر ان کہ اس کے اوپر مفہوم انسان بھی صدق کرے، اس کے اوپر آثار انسان بھی پائے جاتے ہو۔ جنس اور فصل انسان کے جو آثار حقیقی وجودی تکوینی ہیں وہ اس پہ بطور وجودی پائے جاتے ہوں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ جو مفہوم جس کو ہم کہہ رہے ہیں انسان ہے، یہ انسان بالحمل الاولی ہے، اور حمل اولی موجب نہیں بنتا کہ ہم اس شے کو کسی مقولے کے تحت مندرج کریں، نہ حمل اولی سبب اندراج و منشأ اندراج واقع نہیں ہوتا۔ کیوں؟ چونکہ اس حمل اولی کی جہت سے اس کے اوپر آثار و لوازم جو ذات اور ذاتیات کے آثار و لوازم ہیں وہ اس کے اوپر مترتب نہیں ہوتے۔ لیکن جس جہت سے یہ وجود ذہنی ایک موجود ہے، جس جہت سے ایک بقیہ اشیاء کے مقابلے میں ایک شیء ہے، جس جہت سے قائم بالنفس ہے، جس جہت سے طرد عدم کرتا ہے جہل سے، جس جہت سے یہ دیگر آثار وجودی تکوینی کو ظہور و بروز دیتا ہے، اس جہت سے یہ موجود خارجی ہے، اس جہت سے یہ وجود خارجی در مقابل وجود ذہنی ہے، نہ وجود خارجی عام۔ دقت کریں یہاں پہ عموماً خلط کیا جاتا ہے، عموماً یہ کہا جاتا ہے جس جہت سے یہ کیف ہے، جس جہت سے یہ مثال کے طور پہ اس کے اوپر اس کے اپنے آثار ہوتے ہیں، یہ خارجی عام ہے۔ نہ، یہ مراد نہیں ہے، چونکہ جس جہت سے اس کے اوپر اس کے اپنے آثار مترتب ہوتے ہیں، ایک امر تکوینی یا حقیقی موجود ہے جس کے اوپر اس کی اپنی ماہیت کے آثار مترتب ہو رہے ہیں۔ اس کی ماہیت ایک قائم بالغیر ہے، یہ وجود ذہنی عرض ہے، قائم بالنفس ہے۔ جس جہت سے اس کی ماہیت جو ہے وہ طرد عدم کرتی ہے جہل سے، یہ وجود ذہنی جہل سے طرد عدم کرتا ہے، عدم کو دور کرتا ہے۔ خوب بس دقت کریں یہاں پر جو جس جہت سے یہ وجود ذہنی ایک امر موجود حقیقی ہے، اس پہ اپنے آثار مترتب ہو رہے ہیں، یہ وجود ذہنی نہیں ہے، یہ وجود خارجی در مقابل ذہنی ہے، اور اس کے اوپر اس کی اپنی ماہیت کے آثار مترتب ہو رہے ہیں، اور اس جہت سے یہ مندرج ہے تحت مقولہ کیف۔ بس فرماتے ہیں اندراج کے لیے حمل شائع شرط ہے، اور حمل شائع اتحاد در وجود ہے، وجود اصیل، نہ اتحاد از جہت حکائی و از جنبہ مفہومی حکائی، یہ مراد نہیں ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ حمل اولی موجب بنتا ہے کہ ایک مفہوم اس کے اوپر صدق کرے، حمل اولی موجب بنتا ہے کہ مفہوم جوہر اس انسان یعنی انسان، مفہوم انسان اس کے اوپر صدق کرے، حمل اولی موجب بنتا ہے مفہوم ناطق اس پہ صدق کرے، لیکن حمل اولی موجب اندراج یہ شیء تحت مقولہ جوہر واقع نہیں ہوتا، بلکہ اندراج کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کا وجود خارجی و جنبہ حمل شائع، اس جنبہ حمل شائع کی جہت سے یہ مندرج تحت مقولہ کیف ہے، اور اس جہت سے واقعاً و حقیقتاً یہ کیف نفسانی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ایک ذات میں تباین ہے، تباین لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ جس جہت سے حمل اولی ہے اس کے اوپر مفہوم جوہر صدق کرتا ہے، لیکن مندرج تحت جوہر نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے اوپر جوہر کے و دیگر ذات و ذاتیات جن سے یہ حکایت کر رہا ہے ان کے آثار اس کے اوپر مترتب نہیں ہوتے، لیکن جس جہت سے اس کے اوپر اس کے اپنے آثار حقیقی تکوینی واقعی مترتب ہوتے ہیں، اس جہت سے اپنی ماہیت یعنی کیف و کیف نفسانی کے تحت مندرج ہے، اور اس جہت سے وجود خارجی در مقابل وجود ذہنی قرار پاتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اشکال لازم نہیں آتا، اور اساسی طور پہ یہ اشکال خلط بین وجود ذہنی و وجود خارجی و خلط بین حمل اولی و حمل شائع ثنائی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ وَمِنْهَا، علامہ فرماتے ہیں کہ ان جوابات میں سے ایک جواب کیا؟ وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ صَدْرُ الْمُتَعَلِّقِينَ قُدِّسَ سِرُّهُ فِي كُتُبِهِ، کہتے ہیں کہ ان جوابات میں سے ایک جواب وہ ہے جس کو جناب صدر المتعلقین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی متعدد کتابوں میں ذکر فرمایا ہے۔ وَهُوَ الْفَرْقُ فِي إِيجَابِ الْإِنْدِرَاجِ بَيْنَ الْحَمْلِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ الْحَمْلِ الشَّائِعِ فَالثَّانِي يُوجِبُهُ دُونَ الْأَوَّلِ، کہتے ہیں کہ اندراج
وہ حمل شائع ثنائی کے نتیجے میں اندراج معنی رکھتا ہے، وگرنہ حمل اولی کے نتیجے میں اندراج معنی نہیں رکھتا۔ لہٰذا مسئلہ اندراج میں ہمیں حمل اولی و حمل شائع ثنائی میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ حمل اولی ذاتی موجب اندراج نہیں ہوتا ہے، جبکہ حمل شائع ثنائی موجب اندراج ہوتا ہے۔ بیان ذالک فرماتے ان مجرد اخذ مفہوم جنسی او نوعی فی حد شیء و صدقہ علیہ لا یوجب اندراج ذالک الشیء تحت ذالک الجنس او النوع۔ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک مفہوم جنسی یا ایک مفہوم نوعی یا مفہوم فصل، اس کا کسی شے کی تعریف میں، اس کے مفہوم میں، اس مفہوم کی جہت حکائی کی جو جنبہ ہے وہ پہلو ہے، اس جہت سے ان مفاہیم کا اس کی ذات میں اخذ ہونا اور ان مفاہیم کا اس وجود ذہنی کی جہت حکائی پر اس جنبے سے صدق کرنا، یہ موجب اندراج نہیں بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیان ذالک ان مجرد اخذ مفہوم جنسی او نوعی فی حد شیء و صدقہ علیہ لا یوجب اندراج ذالک الشیء تحت ذالک الجنس او النوع۔ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک مفہوم جنسی یا نوعی کا کسی شے کی حد، اس کی حد تام میں اخذ ہونا اور اس مفہوم جنسی یا نوعی کا اس شے کے اوپر صدق کرنا، اس کی جہت ماہوی سے اس کے اوپر صدق کرنا، یہ موجب نہیں بنتا کہ وہ شے مندرج تحت مفہوم نوعی یا مفہوم جنسی ہو جائے، یہ اس کے تحت مندرج ہو جائے۔ یہ مندرج ہونا کوئی معنی نہیں بنتا، بلکہ فرماتے ہیں بل یتوقف الاندراج تحتہ علی ترتب آثار ذالک الجنس او النوع الخارجیت علی ذالک الشیء۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ اندراج کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اندراج اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس جنس کے آثار، اس جنس کے و نوع کے آثار بطور وجودی، نہ بطور مفہومی، اس کے آثار بطور وجودی اس شے کے اوپر مترتب ہوں۔ یہ انسان ہے، جب اس میں واقعاً نمو ہو، جب رشد کرے، واقعاً اس کے اندر حساس متحرک بالارادہ ہونا ہو، واقعاً جوہریت کے آثار مترتب ہوں، واقعاً اس کے اوپر ناطقیت کے آثار مترتب ہوں بطور وجودی، اس وقت یہ تحت مقولہ انسان و تحت نوع انسان و تحت مقولہ جوہر قرار پاتا ہے۔ نہ یہ کہ چونکہ مفہوم انسان ہے، اس کے اوپر تعریف انسان صدق کرتی ہے، اس کے اوپر مفہوم جوہر صدق کرتا ہے، اس کی حد تام میں جوہر کو بطور مفہومی و حساس متحرک بالارادہ ہونے کو بطور مفہومی اخذ کیا ہے، بس یہ مندرج تحت جوہر ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ حمل اولی موجب اندراج نہیں ہوتا، بلکہ حمل شائع جس کا ملاک کیا ہے، ترتب آثار، وہ موجب اندراج ہوتا ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں بل یتوقف الاندراج تحتہ علی ترتب آثار ذالک الجنس او النوع الخارجیت علی ذالک الشیء۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اندراج متوقف بر ترتب آثار جنس و نوع بر شیء، یعنی اس شے کے اوپر اس جنس کے و نوع کے آثار مترتب ہوں، اس وقت اندراج معنی رکھتا ہے۔ بس فرماتے ہیں فمجرد اخذ الجوہر، لہذا فرماتے ہیں کہ فمجرد اخذ الجوہر والجسم مثلا فی حد الانسان حیث یقال الانسان جوہر جسم نام حساس متحرک بالارادت الناطق، یہ فقط اور فقط اخذ جوہر اور جسم فی حد الانسان لا یوجب اندراجہ تحت مقولۃ الجوہر او جنس الجسم حتی یکون موجودا لا فی موضوع باعتبار کونہ جوہرا وبکونہ بحیث یصح ان یفرض فیہ الابعاد الثلاثہ باعتبار کونہ جسما وہکذا۔ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف انسان کی تعریف میں، انسان کی جو حد ہے، اس کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں، اس کا جو جنبہ حکائی ہے، اس جنبہ حکائی سے مفہوم جوہر اس کے اندر داخل ہونا، مفہوم جنس اس کے اندر داخل، جسم اس کے اندر داخل ہونا، دیگر مفاہیم ذاتیات کا اس کے اندر داخل ہونا، یہ موجب نہیں بنتا ہے کہ ہم اس مفہوم انسان کو اٹھا کر تحت مقولہ جوہر مندرج کر دیں، کہ اس طرح سے مندرج کریں کہ چونکہ جوہر ہے بس اس کو قائم ہے، لافی موضوع ہونا چاہیے، چونکہ مندرج تحت جسم ہے، جسم اس کی جنس ہے، لہذا اس کو قابل ابعاد ثلاثہ ہونا چاہیے،
چونکہ یہ مندرج تحت حساس متحرک بالارادہ ہے، اس کو حتماً حرکت کرنی چاہیے، چونکہ نامیہ رشد کرنا چاہیے، بلکہ یہ جتنے بھی ذات و ذاتیات ہیں بطور مفہومی، جہت مفہومی و جنبہ مفہومی و پہلو مفہومی سے ماہیت اس مفہوم انسان میں داخل ہیں، اپنے جہت ماہوی، جو جہت ماہوی مفہومی ہے، جنبہ مفہومی سے اس وجود ذہنی کے اندر شامل ہے، اور یہ موجب اندراج واقع نہیں ہوتا۔ لہذا فرماتے ہیں فمجرد اخذ الجوہر والجسم مثلا فی حد الانسان حیث یقال الانسان جوہر جسم نام حساس متحرک بالارادت ناطق لا یوجب اندراجہ تحت مقولۃ الجوہر او جنس الجسم۔ خب کیوں اس کے تحت مندرج نہیں ہوتا؟ حتی یکون موجودا لا فی موضوع باعتبار کونہ جوہرا، کہ آپ یہاں پہ کہیں کہ خب یہ تو جوہر ہے، پس لا فی موضوع ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مفہوم، چونکہ اس کے اندر اس کی ذات میں از جہت حکائی اس کی ذات میں جسم ہے، پس اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس میں ابعاد ثلاث، طول و عرض و عمق معنی رکھتا ہو، چونکہ اس کی ذات میں نامی ہے، پس اس کو رشد کرنا چاہیے، یہ 1 میٹر کا 2 میٹر ہونا چاہیے، چونکہ اس کی ذات میں حساس متحرک بالارادہ ہے، اس کو حواس خمسہ سے حس کرنا چاہیے، اس کو متحرک بالارادہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ موجب اندراج واقع نہیں ہوتا ہے۔ پس فرماتے ہیں وَكَذَا مُجَرَّدُ أَخْذِ الْكَمِّ وَالْاِتِّصَالِ فِي حَدِّ السَّطْحِ حيث يقال السطح كم متصل قار منقسم في جهتين لا يوجب اندراجه تحت الكم والمتصل مثلا۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو کم ہے، جو سطح ہے، سطح کی تعریف، اس کا جو مفہوم ہے، اس کے جنبہ حکائی و جہت حد تام میں چونکہ ہم نے کمیت کو اخذ کیا ہے، چونکہ متصل ہونے کو اخذ کیا ہے، چونکہ قار ہونے کو اخذ کیا ہے، چونکہ منقسم فی جہتین ہونے کو اخذ کیا ہے، یہ موجب نہیں بنتا کہ یہ جو مفہوم ہے اس کو آپ اٹھا کے مقولہ کمیت کے تحت مندرج کر دیں کہ چونکہ کمیت ہے پس اس پہ حتماً آثار کمیت بھی واقع ہوں، چونکہ متصل ہے پس آثار اتصال بھی واقع ہوں۔ بس فرماتے ہیں لا یوجب اندراجہ تحت الکم والمتصل حتی یکون قابلا للانقسام بذاتہ من جہت انہ کم، تاکہ یہ ہو کہ جس جہت سے کم ہے اور کمیت کا خاصہ و لازمہ یہ ہے کہ وہ قابل انقسام بذاتہ ہی ہے، بس اس مفہوم کمیت و مفہوم سطح کو بھی ٹکڑے ٹکڑے ہونا چاہیے، منقسم ہونا چاہیے، نہ یہ از جہت حکائی کمیت کی حکایت کر رہا ہے، مفہوم کم اس کے اوپر صدق کرتا ہے، نہ اس کے اوپر آثار کمیت مترتب ہوتے ہیں۔ ومشتمل علی الفصل المشترک من جہت انہ متصل، اور جس جہت سے یہ متصل ہے لہذا اس کے اوپر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس جہت سے جو ہے کیا نام ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کے اپنے آثار مترتب ہونے چاہیے، جو متصل ہونے کے یا قار ہونے کے آثار ہیں وہ مترتب ہونے چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ جہت حکائی ہے، جہت حمل اولی ہے، وہ حمل اولی موجب ترتب آثار واقع نہیں ہوتا، چونکہ موجب ترتب آثار نہیں ہے لہذا موجب اندراج ان مفہوم و موجب اندراج انشاء تحت مقولہ کمیت بھی واقع نہیں ہوتا۔ اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ الصِّدْقِ مَفْهُومٍ عَلَى شَيْءٍ مُوجِبًا لِلْإِنْدِرَاجِ لَكَانَ كُلُّ مَفْهُومٍ كُلِّيًّا فَرْدًا لِنَفْسِهِ لِصِدْقِهِ بِالْحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى نَفْسِهِ فَالْإِنْدِرَاجُ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَرَتُّبِ الْآثَار۔ فرماتے ہیں کہ خب یہ مطلب جو ہے ظاہراً مزید چند نکات اور دیگر بعض امور کو تفصیلی طور پہ بیان کرنے کا محتاج ہے اور تفصیلی طور پہ انہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس مطلب و اس کے ساتھ آگے کی جو عبارت ہے جس کے اوپر کیا نام ہے مزید جو عبارت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ جس کی طرف جناب صدر المتعلقین نے اشارہ کیا ہے، کئی اور اشکالات بھی مندفع ہوتے ہیں، چونکہ عبارت بھی زیادہ ہے اور مطالب بھی رہتے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ تعالی اس کو ایک جدید فرصت میں اور جدید درس کے اندر، نئے درس میں، درس بعدی کے اندر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ مزید اس کے اوپر اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔